عمر بھر مدینے میں کاش وہ رہے آقا، عمر بھر۔ کہ بریانی بھی بناؤ بھائی، دال چاول کیا، تھوڑی سی سستی بھی اڑ جاوے تو ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک شوہر تھا، وہ بہت زبردست کنجوس تھا، ہمیشہ اپنی بیوی کو دال چاول ہی کھلایا کرتا تھا، صبح شام دال چاول۔ وہ منظور مینگل کا جو جملہ نہیں بول سکتا ہوں، دال اس سے آگے نہیں بول سکتا، علماء کرام کو جو ہے مسکراہٹ آ رہی ہے، تو روزانہ صبح شام دال کھلا کے اس کو اتنا تھکا دیا کہ بیوی اپنے گھر گئی اور بھائیوں سے کہا کہ بھائی جان پورا دن دال چاول کھا کے تھک گئی ہو، کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ایک کام کر، یہ نیند کی دوا لے جا، ہم آتے ہیں تیرے گھر، آدھے گھنٹے بعد فون کرتے، تیرے شوہر کو دوا پلا کے سلا دینا۔ دوا پلائی تو آدھا گیند میں اور آدھا جاگنے میں آدمی ہوتا ہے نا، کچھ دکھتا ہے کچھ نہیں دکھتا ہے۔ وہ لوگ گئے اور انہوں نے اس کو خوب جو ہے کفن پہنا کے کمرے میں اندھیرا کر دیا اور خوب جو ہے اس کو پیٹنے لگے اور کہنے لگے ہم قبر کے فرشتے ہیں، حساب کتاب لے رہے ہیں، بہت دال کھلائی ہے اور خوب پیٹا۔ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی تھی، پھر بھی دال کھاتا تھا اور دال کھلاتا تھا، اتنا مارا اس کو، اتنا مارا، وہ نیند میں تھوڑا سا آدھا جاگتا مرتا، اس کو لگا حقیقت میں قبر میں آ گیا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے واپس جانے دو، اب دال کو میں چھوڑ دوں گا۔ آخر میں وہ لوگ چلے گئے اور جب اس کو تھوڑا سا ہوش آیا تو اس نے دیکھا میں تو اپنے گھر میں ہی ہوں۔ بیوی نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ تو کہا میں زندہ ہوں۔ تو کہا آپ تو زندہ ہی کہاں، مر گئے ہو؟ اچھا تو میں نے خواب دیکھا ہوگا۔ بیوی نے کہا کہ جائیے جلدی سے دال لے کر آ جائیے، کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ کہنے لگی بس بیگم چھوڑیے، وہ فرشتوں کے ڈنڈے یاد آتے ہیں، آج سے دال کو ہم چھوڑتے ہیں اور مرغی لے کر آتے ہیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہم کوئی ترقی کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، امپرومنٹ دنیا میں کرتے ہیں لیکن دین میں نہیں کر رہے ہیں۔ دین میں آگے بڑھے، دین میں سوچے، دین کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا کو اور پوری کائنات کو جمایا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها ہا ہا ہا، یہ 15 مرتبہ آیا ہے ہا ہا ہا۔ یہ سورت کے اندر شمس جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سورج۔ قرآن کریم نے ہمیں بہت علم دیا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کے گھر میں سونا ہے وہ لوہے کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنے سونے کو بھول رہا ہے۔ یہ حال ہم نے اپنا کر دیا ہے، ہمارے پاس سونا ہے سونا، لیکن بہت افسوس کی بات ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے لوگوں تم اپنے کباڑ میں دیکھنا اللہ کے قرآن پہ جالے جمے ہوئے ہوں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے وہ لوگ جو بد نصیب ہوں گے جن کے گھر میں قرآن ہوگا اور اس کے اوپر جالے لگے ہوئے ہوں گے۔ کسی ٹیچر نے اپنے بچوں سے کہا، اسٹوڈنٹ سے کہ بیٹا گھر جاؤ اور جو کتاب تمہارے گھر میں نہیں پڑھی جاتی ہے وہ ساری بک لے کر آؤ، سائنس کی بک ہو کہ میتھس کی بک ہو، جو بھی تمہارے گھر میں نہ پڑھی جاتی ہے وہ لے کر آؤ۔ جب صبح ہوئی تو بچے سب اپنی کلاس میں کتاب لے کر آئے تو استاد نے دیکھا کہ ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت فکر کی بات ہے، جیسا بتایا کہ حالات ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، ہمیں کوئی سمجھانے کے لیے آسمان سے جبریل نہیں آئیں گے، تمہیں کتاب دے دی گئی ہے، تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا گیا ہے، یہی تمہاری راہ ہے، یہی تمہاری طاقت ہے، یہی تمہاری قوت ہے، اسی پر تم کو چل کر اپنی منزل کو پانا ہے۔ تم امام مہدی کا انتظار مت کرنا، تم لوگوں کا انتظار مت کرنا، تم اپنے پیر پہ کھڑے ہو کر دینی دنیاوی تعلیم حاصل کر کے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد رکھنا کہ اے لوگوں تم تہجد پڑھتے ہو، لیکن اگر تم نے دینی دنیاوی تعلیم اور سیاسی تعلیم حاصل نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تہجد تو تہجد بلکہ تمہاری 5 وقت کی نمازوں کے لالے نہ پڑ جائے۔
تمہاری مسجدوں پر تالے نہ لگ جائے، اس لیے ہمیں دینی دنیاوی سیاسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ یہ محلوں میں ہم بیٹھتے ہیں، رات کو بیٹھیں، چلو بیٹھیں، لیکن سوچیں کہ ہم کیا کریں اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ میرے محلے میں کوئی بیوہ ہے تو کسی اور محلے میں مانگنے تو نہیں جاتی، میرے محلے میں کوئی یتیم ہے تو وہ بھوکا تو نہیں سوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، اللہ پاک کی قسم، اللہ پاک کی قسم، وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کے علاقے کے غریب و یتیم بھوکے سو جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا ہے، ہم اپنے ماحول کو بنائیں، چھوڑیے مسلکی جھگڑے، چھوڑیے خاندانی جھگڑے، چھوڑیے قبیلے کے جھگڑے، چھوڑیے جماعتوں کے جھگڑے۔ آئیے اگر ہمیں ناک لگانی ہے تو ہمارے محلوں میں کون سے کام ہو رہے ہیں، بچے ڈرگس میں جا رہے ہیں، بچے نشے میں جا رہے ہیں، ماں باپ کے لیے مصیبت بن رہے ہیں، محلے کے لیے مصیبت بن رہے ہیں۔ ناک لگانی ہے تو ناک لگائیے کہ میرے محلے میں بچے یتیم کس طریقے سے جی رہے ہیں، میرے محلے میں بیوہ کس طریقے سے جی رہی ہے، میرے محلے میں مطلقہ عورت کس طریقے سے جی رہی ہے، میرے محلے کی عورت کی عزت و عفت محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ اس پر رات کو بیٹھ کر بات کیجئے، پلاننگ کیجئے۔ میرے محلے کا کوئی مریض ہے تو اس کا علاج کیسے کروانا ہے اس کی ڈسکس کیجئے۔ تب تک ہم ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں کھینچتے رہیں گے۔ ہمیں گرانے والے بہت لوگ موجود ہیں، ہمیں اپنوں کو گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ورق پلٹ رہا ہے، یہ ورق معلوم نہیں کس طرف پلٹے گا۔ آپ کے سامنے پورے حالات ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اگر بے فکر رہے، غافل رہے تو اللہ نے کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں، مجھے تو بہت یہ ترجمہ ہمارے علماء کرتے ہی ہے کہ جو قوم کو اپنے حالات کی بدلنے کی فکر نہیں تو اللہ ان کو نہیں بدلتا ہے، لیکن میں اس لفظ کا ترجمہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی ہے تو اللہ کو بھی غیرت نہیں آتی ہے، اللہ کو بھی غیرت نہیں آتی ہے کہ میں ان کو بدل دوں۔ جب ہمیں غیرت آئے گی تو اللہ کو غیرت آئے گی، ہمیں غیرت نہیں آئے گی تو اللہ کو غیرت نہیں آئے گی۔ لہذا ہم بیٹھ کر خود پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں بچوں کو عمل کروانے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد ہم سب مل کر اپنا گھر اچھا بنائیں گے، آٹومیٹک ہمارا محلہ اچھا بنے گا۔ میں بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جو کچھ بھی ہمارے بچے اپنی طاقت کے مطابق پروگرام پیش کرتے ہیں قابل مبارک ہے۔ بہت وقت ہو چکا ہے، اس لیے بات لمبی نہیں کرنی ہے، بس اسی پر ہم بس کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں۔ مجھے ایک جملہ بس کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرنی ہے۔ کتابیں ہم پڑھ رہے تھے، پرانی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، واقعات پڑھ رہے ہیں، لیکن صبح شام آپ کے موبائل میں کتاب چل رہی ہے، اور وہ کتاب آپ کو روزانہ دستک دیتی ہے کہ مسلمان ماؤں بہنوں، اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رات کو سو جانے والی میری بیٹیوں، میری ماؤں اور میرے بھائیوں جو آرام سے بیٹھ کر چائے پی کر اپنے بچوں کو سلا دیتے ہیں، وہ بچے آپ سے پوچھ رہے ہیں، غزہ کے بچے، کہ مسلمانوں کم از کم ہم کو دیکھ کر تو اپنے اندر غیرت پیدا کرو، شرم پیدا کرو۔ تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، ساری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، کم از کم ہمارے واقعات کو دیکھ کر تم ایسے ملک میں رہ رہے ہو جہاں پر تمہیں اللہ نے آسانی دی ہے، جہاں پر تمہیں آزادی ہے، جہاں پر تم اپنی بات کرتے ہو، جہاں پر تم اپنے دین پہ چلتے ہو، جہاں پر تم اپنی نمازیں پڑھتے ہو، جہاں پر تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ ہمیں یاد کرو، ہم اس ملک میں ہیں جہاں پر ہمارے ننھے منھے بچے پیالے لے کر کھانا مانگ رہے ہیں۔ ہفتے پہلے یعنی 1 مہینے پہلے تو یہ سماچار تھے کہ مائیں جو ہے اپنے بچوں کے لیے باہر جا کر گھاس کاٹ کے لا کر پانی میں ابال کر اپنے ننھے منھے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔
بارش اوپر سے گر رہا ہے اور ننھے منھے بچے کیچڑ میں سو رہے ہیں، کم از کم رات کو اٹھ کر اپنے بستر پہ سونے والے بچوں کو دیکھ کر ان بچوں کو بھی یاد کر لیا کرے، جن بچوں کو ماؤں نے کفن میں سلا دیا ہے، جن بچوں کو گود میں لے کر ماؤں نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے الوداع کہہ دیا ہے۔ یہ کتاب ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، اے امت مسلمہ، اچھے حالات میں اچھے بن جاؤ، اچھے حالات میں اچھے بن جاؤ۔ ہم تو برے حالات میں بھی اچھے بنے ہوئے ہیں، ہم تو برے حالات میں بھی اپنی زبان سے ایک محمد مبارک وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مولا کریم ان ننھے منھے بچوں کو قبول فرما، ان کی ماؤں کو قبول فرما۔ زیادہ تر ان بچوں پر ہم نے اکثر دیکھا ہے مکتب میں بھیجنے کے لیے مائیں قربانی دیتی ہے، ان کے ماں باپ پر اے اللہ رحم فرما، اور یہ جو کچھ بھی محنت کرتے ہیں اور آگے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے حالات کو ہمیں ہی سدھارنے کی توفیق عطا فرما، اور تو اپنی مدد شامل حال فرما۔ مولا کریم ہماری جتنی بھی آسمانی زمینیں، جتنی بھی حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، اے اللہ اس کو دور فرما، اور آنے والے حالات سے بھی امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اس مدرسے کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کے منتظمین کو قبول فرما، اور آئندہ بھی ہمیں اور حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیشہ ہم ان بچوں کو ضرور یاد رکھیں گے، ان ماؤں کو ضرور یاد رکھیں گے جو روزانہ اے اللہ آپ کی مصلحت آپ ہی جانتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان منظر کو دیکھ سکے۔ مولا ہم تو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ پہ سلا دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو پیار کر کے سلا دیتے ہیں، اے اللہ روزانہ وہ منظر سامنے آتے ہیں، تیرے محمد رسول اللہ کی بیٹیاں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا رہی ہے، مولا دوڑ دوڑ کے بچے دیکھتے ہیں امی کا کفن کہاں ہے، امی کی میت کہاں ہے۔ مولا آپ جانتے ہیں مصلحت کو، لیکن ہم بہت کمزور بندے ہیں، آپ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ساری دنیا کے لوگ مزے کر رہے ہیں، ساری دنیا کے بچے دوڑ رہے ہیں، ساری دنیا کے بچے انجوائے کر رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ کے وہ ننھے منھے بچے ہاتھ میں پیالے لے کر تیرا نام پکار رہے ہیں، وہ ننھے منھے بچے اپنی ماں کی لاش پر بیٹھ کر حسبی اللہ کہہ رہے ہیں۔ اے مولا کریم ان پر رحم فرما دے، ہم تو بہت شرمندہ ہے، بہت شرمندہ ہے ان کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر۔ وہ حافظ قرآن ننھے منھے بچے اپنے آپریشن قرآن پڑھ کے کروا رہے ہیں، اور ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اپنی شادیوں میں گانے بجا رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے جب یہ فلسطین کے بچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یوں پوچھیں گے کہ آقا یہ بھی دنیا میں تھے لیکن انہوں نے بڑے مزے کیے ہیں، ہم تو دنیا میں آئی تھے، ہم نے دنیا تو ابھی دیکھی بھی نہ تھی کہ ہماری کلیوں کو مرجھا دیا گیا اور ہمیں زمین میں دفنا دیا گیا۔ اے رب کریم ان کی برکت سے ہمیں معاف کر دے، ان شہداء کی برکت سے ہمیں معاف کر دے۔ ایسے لوگ تو دنیا میں دیکھے ہی نہیں جنہوں نے کبھی اپنے قائد کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، جنہوں نے اپنی قوم کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کی ہے، بلکہ بس ایک ہی بات کہتے ہیں حسبی اللہ۔ اے اللہ ایسے ننھے منھے بچوں کے ایمان کی برکت سے ہمیں ہدایت نصیب فرما، ان شہداء ماؤں کی برکت سے ہمیں ہدایت نصیب فرما، وہ ملبوں میں دفن ہونے والے شہداء کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دے۔
ہے، ہم تو بہت شرمندہ ہے مولا، ہمارے پاس علم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کا ایمان جو ہے مولا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اس ایمان کے حصے میں سے ہمیں بھی نصیب فرما مولا کریم، ہم تمام کی حفاظت فرما، عذاب قبر سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، اور اس ہونے والے جلسے کو بھی حق قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔